آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. یہ انداز اس شخص کا ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنے روب تلے رکھ کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے. تو وہ بھی اس انداز میں کلام کر رہے تھے, گفتگو کر رہے تھے, ایک الزامی انداز میں. آپ تو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہی نہیں, آپ بھلا ہماری کہاں سنیں گے, آپ تو مانتے ہی نہیں ہماری بات, تاکہ وہ مان لے کہ وہ جب اس طرح کی ٹون ہوتی دوسرا شخص ہوتا ہے نہیں میں مانتا ہوں تمہیں, اسے کہنا پڑتا ہے. تو یہ دراصل باپ سے کہلوانے والی بات تھی کہ آپ کہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. فصبر جمیل, اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. واللہ المستعان علی ما تصفون, جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. کیا زبردست کردار ہے. ایک طرف بیٹے کے کھونے کا غم ہے, دوسری طرف دوسرے بیٹوں کی سرکشی کا غم ہے, نافرمانی کا اور جھوٹ بولنے کا. معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن بہت کھود کریز بھی نہیں کرتے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. کیوں کہ جتھا ہونے کے باوجود وہ بیٹوں پر توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کی کسی بھی طرح کچھ مدد کریں. انہوں نے تو یہ ثابت کیا اپنے طور پر باتیں کر کے کہ یوسف تو ختم ہو چکے ہیں, لیکن جھوٹے منہ سے صبر کی تلقین بھی نہیں تھی, بلکہ صرف اپنی صفائی کی پڑی ہوئی تھی. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ہم اکثر بھولے رہتے ہیں. وہ محبت کے رشتے, اولاد, دوست, رشتے دار جن سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ وہ ہماری مشکلات میں کام آئیں گے, وہ غموں میں ہمارا سہارا ہوں گے, وہ دکھوں کے وقت ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے پر ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا نہیں رہتا, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے زیادہ محبوب ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ ان کو خالص توحید دینا چاہتا ہے, اپنا بنا لینا چاہتا ہے. ایسے وقت میں انسان کو نہ انسانوں سے کوئی شکوہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا, اور نہ اللہ سے کوئی شکوہ, بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہر حال میں بھلائی کا فیصلہ ہے, کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. دنیا میں جب کوئی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے تو انسان جب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تو ماں کے پاس جاتا ہے شیئر کرنے کے لیے, لیکن بعض اوقات ماں بھی نہیں سمجھتی کہ بچہ کیا چاہتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ وہ تو بس ایک دنیا کی ماں ہے نا, جو انسان ہے, کمزور ہے, لیکن دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسے میں ہر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے. انسانوں کے سہارے چھوڑ کر اللہ کا سہارا مضبوط پکڑنا چاہیے, اور جو ایسا کرتا ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ, اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے, اس کو ہدایت دیتا ہے, اس کی رہنمائی کرتا ہے. جب ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں تو بار بار اپنے پرابلمز لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اور پھر جب لوگ جواب نہیں دے پاتے, مدد نہیں کر پاتے تو اور اریٹیٹ ہوتے ہیں. پھر ایک کو چھوڑ کے ایک کے پاس جاتے ہیں, اس کو چھوڑ کے دوسرے تیسرے کے پاس جاتے ہیں, اور سب فقیروں کا حال یہی ہوتا ہے, کیونکہ ہیں ہی فقیر نا سب انسان. کوئی عالم ہو, کوئی جاہل ہو, کوئی مالدار ہو, کوئی غریب ہو, فقیر ہو, کوئی سیانا ہو, کوئی بے وقوف ہو, کوئی بھی ہو, سب کا حال یہی ہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں تڑپ تڑپ پر گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارے, تنہائی میں چپ کے بلند آواز سے ادب کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے. اور اللہ کی مدد دور نہیں, اللہ بہت خاموشی کے ساتھ اور ایسے طریقوں سے انسان کی مدد کرتا ہے, ان راستوں سے مدد کرتا ہے جو کسی انسان کی سوچ میں بھی نہیں گئے ہوتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یا تو ہم اپنے وسائل پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, خود پہ بھروسہ کرتے ہیں,
اپنی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں یا بندوں سے ہی مشورے کرتے رہتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں جس سے اصل مدد مانگی جانی چاہیے، اور وہ ہے واللہ المستعان۔ ایک طرف ہے صبر جمیل اور دوسری طرف ہے واللہ المستعان۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور پھر خاص طور پر لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، جب لوگ باتیں بنائیں، جب لوگ جھوٹے الزام لگائیں، جب لوگ بد اخلاقی کا ثبوت دیں، ناروا باتیں کریں، تو خصوصاً اس وقت جب آپ کی حیثیت کمزور ہو اور جب آپ اپنا دفاع نہ کر سکتے ہوں، تو یہی کہا کیجئے واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اب دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ ہے، وہ بول رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، عام انسان نہیں ہے، لیکن پیغمبر ہوتے ہوئے چونکہ انسان بھی ہیں اور بیٹوں کے ہاتھوں مجبور بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد کی طرف سے وہ تکلیف پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی انسان مدد نہیں کر سکتا۔ اولاد کی نافرمانی، اولاد کی بدتمیزی، اولاد کا ایسا رویہ، اولاد کے اندر باہم جھگڑے اور حسد، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر انسان کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتا ہے نا کہ اپنے ہی پیٹ سے پردہ اٹھانا، اپنے ہی راز کو فاش کرنا، اپنی ہی بات دوسرے تک لے جانا اپنی ہی شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ اسوہ ہم سب کے لیے ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اولاد کے دکھ اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں۔ وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ پانی لینے والے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، کیونکہ جب اس نے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 13 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ ڈول کو پکڑ لیا اور اوپر چڑھ آئے، لیکن ہوا کیا، وہ گھر نہیں واپس جا سکے۔ قافلے والوں نے انہیں چھپا لیا، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ مال غنیمت ہاتھ آئے، چلو بیچ کے کچھ آمدنی حاصل ہوگی۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو یعقوب کے دل کا حال بھی پتا تھا اور اللہ کو یوسف کے دل کا حال بھی پتا تھا، اور فاصلہ بہت قریب تھا، کچھ دور نہیں تھے، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ یوسف علیہ السلام کو ان راستوں سے گزارنا چاہتا تھا کہ جن سے گزار کر ان کو وہ بلندیوں تک لے جانا چاہتا تھا، کہ وہ ہزاروں سال تک لوگوں کے لیے ایک نمونہ قائم کریں۔ اور یاد رکھیے، کسی بلند مقام تک پہنچنے کے لیے دنیا اور آخرت کے انسان اس وقت تک ان چیزوں کا اہل نہیں ہوتا جب تک بڑے بڑے صدمے سے نہیں گزرتا، جب تک بڑی بڑی آزمائشوں سے نہیں گزرتا، اور یہ آزمائشیں بھی انسان کے حق میں بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ بس ضرورت ہوتی ہے تھوڑی دیر اور صبر کرنے کی، کیونکہ دنیا کا بڑا بھی تھوڑا ہے۔ لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، دنیا کی پوری زندگی آخرت میں انسان کے لیے کتنی ہوگی؟ بس ایک دن یا اس کی بھی چند گھڑیاں، عشیۃ او ضحاها۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، وشروه بثمن بخس، آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ کہتے ہیں کہ 20 دینار میں بیچ دیا تھا یا 20 درہم میں، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہی نہ چاہتے تھے کہ کہیں اصل مالک پیچھے نہ پہنچے اور کلیم نہ کر لیں، لہذا نکال دو جیسے تیسے، اونے پونے داموں بیچ دو۔ کیا یوسف کی یہی قیمت تھی؟ ہرگز نہیں، لیکن ایک وقت آیا کہ بس ان کی صرف دنیا والوں کو اتنی ہی قیمت نظر آئی۔ بہرحال مصر کے ایک شخص نے، جو مصر کی حکومت میں ایک سرکاری افسر تھا، اس نے ان کو خریدا اور اس کو ان کے اندر ایک ہونہار بچے کے گٹس نظر آئے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ انہیں یوسف کے اندر کچھ خوبیاں نظر آ رہی تھی۔ بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ اس کے پاس خود اولاد نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور یوں وہ کسی اور کے گھر میں، کسی غیر کے گھر میں منتقل ہو گیا جہاں کوئی بھی اس کا اپنا نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو
دنیاوی علوم اور ہنر سکھانے کے یوں بندوبست کیے کیونکہ آگے جا کر ان کی ضرورت تھی۔ یہ شخص جس نے اسے خریدا تھا وہ وزیر مال تھا، یا یوں کہے کہ فائنانس منسٹر تھا۔ اب فائنانس منسٹر کا سارا کام کس سے ہوگا؟ حساب کتاب، گنتی۔ اور آپ دیکھیے کہ کسی بھی دور میں فائنانس کی تعلیم کی اہمیت کم نہیں ہوئی، یہ ہر دور کے انسانوں کی ضرورت ہوتی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں رہے اور انہوں نے بہت کچھ وہاں سے سیکھا اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔